میں نے حضور ربیع المجاہدین کے قدموں میں 20 سال گزارے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. درس نظامی مجھے پڑھاتے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں اور قائد عظیمت کے پاس میں درس نظامی اکثر کتابیں پڑھی ہیں. میں نے کسی عالم سے آج تک نہیں سنا، اگر کوئی بتائے گا تو میں مان لوں گا کہ کوئی صحابی کام کر کے آیا ہو، حضور نے آگے سے اس کا شکریہ ادا کیا ہو. بڑے بڑے صحابہ نے کام کیے، بڑے بڑے صحابہ نے کام کیے، بے مثال کام کیے، لیکن ایک صحابی کا حضور نے شکریہ ادا کیا. سبحان اللہ. اگر کسی کے پاس کوئی روایت ہے تو مجھے دکھا لے، میں مان لوں گا. غزوہ بنی مستلق سے غزوہ فتح ہو گیا، جب لشکر واپس آنے لگا تو میدان مستلق میں رئیس المنافقین نے وہاں پر کچھ بات کر دی. اس نے کیا بات کی؟ رئیس المنافقین نے کہنے لگا کہ ہم واپس مدینہ جا کر ہم عزت والے وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. رئیس المنافقین نے میدان مستلق میں یہ بات کی. اس نے براہ راست حضور کی توہین نہیں کی، مطلقاً بولا ہم عزت والے جب مدینہ واپس جائیں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی تھے، انہوں نے اس کی گفتگو سن لی. اب انہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، شکایت لگائی حضور کو. رئیس المنافقین نے براہ راست حضور کی توہین نہیں، لیکن ہمارا کہ چونکہ مدینے میں رہتے تھے، حضرت زید بن ارقم سے یہ بات گوارا نہ ہوئی. امام الانبیاء کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آقا، یہ رئیس المنافقین نے یہ بات کی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا، بلا کے پوچھا، ہاں بھائی تو گل کی تھی؟ وہ مکر گیا، وہ مکر گیا، جی میں کوئی نہیں گل کی تھی. حضور کے سامنے جھوٹی قسم اٹھا گیا. زید بن ارقم سے حضور نے پوچھا، ہاں کوئی اور گواہ؟ عرض کی، حضور میں نے اکیلے ہی سنا تھا، اتفاق کی بات تھی اور کوئی صحابی وہاں موجود تھا ہی نہیں. اب جب یہ جھوٹی قسم اٹھا گیا، امام الانبیاء خاموش، حضور خاموش ہو گئے. اب سرکار نے فرمایا چلو یہ واپس مدینے کو. رواں دواں قافلہ مدینے کی طرف. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے صحابہ نے کہا کہ اب تھا کیا معاملہ اور بن کیا گیا؟ یہ جھوٹی قسم اٹھا کے سچا ہو گیا. بات میں نے کیا کرنی ہے کہ حضور نے شکریہ کس کا ادا کیا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ تھا جھوٹا قسم اٹھا کے سچا بن گیا. میرے آقا نے خاموشی اختیار فرمائی، حضور نے کوئی فیصلہ نہیں دیا. لشکر واپسی کی طرف رواں دواں. راستے صحابہ نے انہوں کونیاں ماریاں حضرت زید بن ارقم نو، ان کے ہون لائے نا مزے، تیرے کو گواج نہیں سی، حضور نے شکایت جا کیوں لائی؟ اور دیکھو ایسی کی تو بن کی گیا. صحابہ رسول کہنے ہیں کہ بھئی میں خاموش. سواریاں واپس رواں دوائیں مدینے کی طرف. زید بن ارقم کہنے ہیں کہ میں اپنی سواری کے اوپر سوار تھا. راستے میں نا امام الانبیاء کی سواری واپس تشریف لا رہی تھی. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں سواری پہ سوار تھا تو میں نا پریشانی کے عالم میں کہ گل ایسی کی تو بن کی گئی. فرمانے میں سے تھلے سوٹا ہے، سواری تھی بیٹھے، فرمانے خچر گھوڑا جو بھی سواری تھی، کہتے ہیں میں نا سر جھکا کے نا پریشانی کے عالم میں آ رہا ہوں. معبود دو جہاں کی سواری جب میری سواری کی یوں برابر میں آئی نا، توجہ، اوے محمد عربی دے شیرو توجہ، جب سواری یوں برابر میں آئی نا، زید بن ارقم کہنے نے امام الانبیاء نے میرے قریب جب سواری برابر میں تو حضور نے میرے کان کو پکڑ کے نا یوں ایسے کیا. سبحان اللہ. راجہ صاحب سبحان اللہ. گدگدی. سبحان اللہ. آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اسی لوگ ہی کہیں گے اپنی زبان میں گدگدی کہتے ہیں. ہاں جی، ہماری اٹک والی بول بھی کہتے ہیں کشکوڑی. حضور نے کان میں نا پیار سے ایسے کیا، ایسے. حضور نے دیکھ لیا کہ میرا غلام پریشان ہے، اور آپ کی نگاہ نبوت دیکھ بھی رہی تھی کہ آگے کیا ہونا ہے. حضور جب سواری برابر میں آئی تو حضور نے یوں کیا ہے، ایسے سرکار نے کیا. زید بن ارقم کہتے جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے یوں جب محبوب کے رخ انور کو دیکھا نا تو میرے آقا مسکرائے، فرماتے ہیں خدا کی قسم او میرے محبوب کے غلاموں، مجھے ابدی زندگی مل جاتی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی مجھے محبوب کے مسکرانے سے خوشی ہوئی ہے.
صحابی رسول کہنے جدو محبوب دی میں مسکراہٹ دیکھی نا تو میرے حبیب کے غلاموں مجھے ابدی زندگی مل جاتی. سبحان اللہ. ابدی زندگی کا مطلب ہے کہ مجھے موت ہی نہ آئے. زندگی ابدی یہ ہوتی ہے، موت ہی نہیں آئے گی. بے شک بے شک. مجھے ابدی زندگی مل جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی مجھے محبوب کی مسکراہٹ سے خوشی ہوئی. جب حضور مسکرائے نا، توجہ، جب حضور مسکرائے صحابہ نے کہا لے زید قرآن دی ایتاں آئی ہیں، زید قرآن دی ایتاں ہنے آئی ہیں تیری تائید وچ. آگے حضور تھوڑی دیر چلے، جبریل امین امام الانبیاء کی بارگاہ میں وحی لے کے آ گئے. سبحان اللہ. کیا عرض کی؟ میرے حبیب یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل. میرے حبیب اس لانتی نے یہ بات کی ہے کہ ہم جب مدینے جائیں گے تو وہ ہم جا کر ہم عزت والے وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. سبحان اللہ. اب زید بن ارقم کی تصدیق ہائے 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 سبحان اللہ. قرآن میں نازل ہو گئی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی اس وجہ سے تھی سبحان اللہ. کہ میرے غلام کی تصدیق رب کی طرف سے نازل ہو، سبحان اللہ. اور پھر تصدیق نازل ہو بھی گئی. بے شک. اچھا کیا ہوا؟ آگے سفر رواں دواں سبحان اللہ. رواں دواں رواں دواں رواں دواں. اب یہ بات چلتے چلتے نا رئیس المنافقین کے بیٹے حضرت عبداللہ جو مخلص صحابی تھے، حضور کے مخلص صحابی تھے، ان تک یہ بات پہنچی. سبحان اللہ. انہوں نے کیا کیا؟ وہ مدینے کے چوراہے میں تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. ان تک بات پہنچی کہ میرے باپ نے بنی مستلق میں، میدان بنی مستلق میں میرے باپ نے یہ بات کیا کہ ہم مدینہ جا کر ہم وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. تو چونکہ مدینے میں میرے آقا رہتے ہیں، اس لعنتی نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے. وہ کھڑے ہو گئے کہاں پر؟ مدینے کے چوراہے میں. کہاں پر؟ مدینے کے چوراہے. مثال کے طور پہ یہ مسجد کا مین گیٹ ہے. اب وہاں سے اندر آنا ہے تو ہر بندے نے گزر کے آنا ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو اس طرح وہ مین راستے کے اوپر کھڑے ہو گئے. لشکر واپس آتا رہا، گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے. جب باپ کی باری آئی نا تو صحابی رسول حضرت عبداللہ نے فرمایا تھے رک جا، ایتے کھڑا ہو جا. پیو نو کیا؟ کیوں کیا؟ پیو نو کیا؟ رک جا، کھڑا ہو جائے تھے. کھڑا ہو گیا، تلوار کڈی میان چو باہر تے پیو دی دھون تے رکھی ایتھے تے کھڑا ہو کے تے پیو نو کیا کہ ہن ایتھے کیا ہے کہ حضور ساری عزتوں کے مالک ہیں اور میں سب سے بڑا ذلیل ہوں. ہن کھڑا ہو کے ایتھے کیا ہے، جے تو نہیں کہندا تے پھر آیا میں دھون لا دینی تیری. ایتھے کیا کھڑا ہو کے؟ انہیں تو ویکھیا نا بھائی ہن سچے پتر بھی ہے تے چھڑدا بھی نہیں. انہوں نے کہا ویحک محمد الاعز وانا الازل. کہنے لگا اوئے چل تو نہیں مندہ ہے جی نالکا، تو پھر میں کہہ دینا ساری عزتوں کے مالک حضور ہیں، میں سب سے بڑا ذلیل ہوں. میں سب سے بڑا رئیس المنافقین سے کہلوایا ان کے بیٹے نے. اعز اور ازل دونوں اس میں تبدیل کی سیگے ہیں، دونوں اس میں تبدیل کے. کوئی ہے تے بندہ جڑا دسے کیڑا سیگا ازل؟ کوئی ہے جی بندہ؟ کوئی درس نظامی جڑا کوئی پڑھتا پڑھاندا کوئی ہے؟ ازل اصل میں کیا تھا، یہ ازل پھر کیسے بنا؟ اعز اصل میں کیا تھا، پھر ازل اعز کیسے بنا؟ یہ کوئی نہیں. یار کمال ہوگی، تو دین کو نہیں پڑھ دے ہیں جی، یا ویسے لوگ کے بیٹھے ہوئے ہو جواب نہ دینا پوے؟ چلو 11ویں نام تو 1100 روپے انعام دیں گے. سبحان اللہ. 11ویں نام تو 1100 روپے انعام دیں گے جناب. اعز اس کی تعلیل کر دے اور سیگا بتائے کوئی بندہ. یار دیکھو ساڑی دین میں ہے دلچسپی ہے، اسی مسلمان ہیں. چومے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. اقبال کہتے ہیں جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں کام جاتا ہوں. کہتے ہیں کیوں؟ اس واسطے کہ میں جاتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کلمے کے تقاضے کیا ہیں. کلمے کے تو کوئی بندہ نہیں ہے دین پڑھنے والا آپ نے. یار پھر تسی کوئی لاہور آ جاؤ تانوں اسی اتھی پڑھا دئیے، پھر صرف و نحو بھی پڑھا دئیے تے گردانہ بھی پڑھا دئیے تے تعلیلہ بھی سکھا دئیے تانوں. رئیس المنافقین نے وہاں پر کھڑے ہو کے کہا کہ حضور ساری عزتوں کے مالک ہے اور میں سب سے بڑا ذلیل ہوں. میں نے بات کیا کرنی ہے؟ بات یہ کرنی ہے کہ حضور نے ایک شکریہ کس کا ادا کیا ہے؟ 1,24,000 صحابہ کم و پیش میں سے حضور نے شکریہ کس کا ادا کیا ہے؟ سبحان اللہ. جب صحابی رسول نے اپنے باپ سے یہ کہلوایا، امام الانبیاء کی عزت پہ پہرا دیا،
کہ بھائی حضور ساری عزتوں کے مالک ہیں، میں سب سے بڑا ذلیل ہوں. یہ بات چلتے 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 حضور تک پہنچ گئی کہ میرا غلام یوں چوراہے میں کھڑا ہو گیا، باپ کی گردن پہ تلوار رکھی اور اس سے کہلوایا کہ تھے کھڑا ہو کے کہہ میرا گھر ساری عزتوں کے مالک ہیں اور میں سب سے بڑا ذلیل ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں فَأَعْجَبَهُ وَشَكَرَهَا لَهُ. امام الانبیاء نے اس کو پسند کیا اور اپنے غلام کو شکریہ ادا کیا. کیا معیار ہے. حضرت سعد کے لیے حضور نے فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، 1000 بار فرمایا سعد میرے دشمنوں کو تیر مارو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو. ادھر جب حضور کی عزت کی بات کی عبداللہ صحابی رسول نے تو امام الانبیاء نے ان کا شکریہ ادا کیا. فرمایا او میرے غلام تیرا شکریہ، تو نے میری عزت پہ پہرا دیا.